إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا أنفسكم الموت إن كنتم صادقين حضرات محترم، اللہ مالک کے انسانوں پہ اتنے احسانات ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں اگر صرف تم انہیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، لیکن اللہ نے کسی بھی نعمت کو عطا کرتے ہوئے احسان کا لفظ نہیں بولا کہ میں نے تم پہ احسان کیا۔ اگر اللہ نے احسان کا لفظ بولا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کے کیا، کیونکہ آپ کی ذات مطہرہ وہ ہے جن کی وجہ سے جب سے آپ مبعوث ہوئے اور جب تک دنیا قائم رہے گی بہت سے لوگ آپ کی وجہ سے جہنم سے بچ جائیں گے، جو آپ کے دین کو مان لیں گے، آپ کی بتائی ہوئی شریعت پہ چلیں گے، آپ نے جس بات کا حکم دیا اس حکم کی تعمیل کریں گے، جن باتوں سے روکا ان سے بچیں گے، تو وہ لوگ یقینی بات ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیے جائیں گے، اللہ جنت کی نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ساتھ چونکہ پیچھے احد کے جنگ کی بات ہو رہی ہے تو اللہ ان لوگوں کو بھی احساس دلا رہا ہے کہ میرا بہت بڑا احسان ہے رسول اللہ کو بھیج کے، کیونکہ بعض لوگوں نے یہ باتیں کی تھی کہ ہمیں آپ کے دین کو قبول کر کے کیا مل گیا ہے، اور بدقسمتی سے آج بھی بعض مسلمان اپنی زبان سے ایسی باتیں نکالتے ہیں، لو جی نماز پڑھ کے ہمیں کیا مل گیا ہے، فلاں کام کر کے ہمیں کیا مل گیا ہے۔ شاید انسان کو احساس نہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کیا ملے گا۔ دنیا کے اندر انسان اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن انسان جلد باز ہے، یہ فوری رزلٹ چاہتا ہے، اور یقینی بات ہے اللہ ان عبادات کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے اگر اللہ مال نہ بھی دے تو دل کا اطمینان ضرور دے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس انسان کو متوکل بنا دیتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں یہ دنیا ہے مصیبتوں کا گھر ہے، آپ نے کبھی کسی نمازی روزے دار کو، حج کرنے والے کو، خرچ کرنے والے کو خودکشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہمیشہ وہ لوگ دل برداشتہ ہو کے اپنی جان کو مارتے ہیں
جن کا اللہ کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ساتھ تعلق کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو خود ہی نہ قتل کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، کبھی سوچو اللہ تم پہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو انسان کو جو مصیبت، تکلیف یا اذیت آئی ہے، اس کے مداوے کے لیے اللہ سے التجا کرے، نہ کہ اپنی جان کو ختم کرے۔ آپ دیکھیں دنیا کے انتہائی ترقی یافتہ ممالک میں جاپان ایک ایسا ملک ہے جو بہت ترقی یافتہ ہے، اور جو لوگ وہاں جاتے آتے ہیں یا رہتے ہیں بتاتے ہیں انتہائی پرامن ملک ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کی چیز گر جائے تو وہ 10 دن بعد بھی آئے تو وہیں پڑی ملے گی۔ یعنی یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود چونکہ ان کے پاس دین نہیں، اللہ کا سہارا نہیں، دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں جاپان میں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، اللہ کا ہم پہ یہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے جناب محمد الرسول اللہ کو مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم نے فرمایا قیامت کے دن بہت سے انبیاء اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، کسی کے ساتھ 10 لوگ ہوں گے، کسی کے ساتھ 20 ہوں گے، اور کسی کے ساتھ 1-2، اور کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو قیامت کے دن 1,24,000 انبیاء میں سب سے زیادہ جو اپنے ساتھ اپنی امت کو لے کے جنت میں جائیں گے وہ رسول اللہ کی ذات ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں بھی ان نیک لوگوں میں شامل فرما لے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے علی المؤمنین، ایمانداروں پہ، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے انہی کے نفسوں میں رسول پیدا کیا۔ یہ جو آج لوگ کہتے ہیں آپ نور ہیں، نور بشر کا شور مچایا ہوا ہے۔ حقیقتاً اگر نور نبی ہوتے تو ان کو تو ہمارے حالات کا علم نہیں ہونا تھا، ہماری ضرورتیں کیا ہیں، ایک بشر کیسے زندگی بسر کرتا ہے، اسے کن تکالیف سے واسطہ پڑتا ہے۔ آپ چونکہ ہماری ہی قوم سے تھے، یعنی انسان ہی تھے، آپ ایک والدین کی اولاد تھے، آپ کے رشتہ دار چچا، آپ کی پھپھیاں، آپ کو اللہ نے اولاد سے نوازا، آپ کی بیویاں تھیں، یہ ساری باتیں فرشتوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں رسولا من انفسہم، وہ تمہیں میں سے میں نے رسول بنائے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ تم پہ میری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور تمہیں پاک کرتے ہیں۔ اور یہ بات سمجھنے والی ہے، اللہ کی آیات کو جو پڑھ کے سمجھتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کا دل بدل جاتا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو انسانوں کے دلوں کو بدلتی ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو انسانوں کی صحیح رہنمائی کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات پڑھ کے وَيُزَكِّهِمْ، پاک کرتے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے۔ کتاب سے مراد قرآن، حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ اب پھر اللہ رب العزت احد کے معاملے میں آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولما اصابتکم مصیبت، اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچی ہے، یعنی بہت سے لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، قد اصبتم مثلیہا، اس سے دگنی تکلیف تو تم نے پہلے انہیں پہنچائی تھی۔ ان کے بھی 70 شہید ہوئے اور 70 قید ہوئے، اور اس زمانے میں جو قید ہوتے انہیں بھی اسی حکم میں لایا جاتا،
اگر یہ چاہتے تو انہیں قتل کر دیتے، لیکن جب فدیہ لے کے چھوڑا تو ایک روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں جو فدیہ لے کے چھوڑا ہے اس کے بدلے میں اتنی تکلیف تمہیں اٹھانی پڑے گی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قلتم انا ھذا، تم نے کہا یہ کیا ہمارے ساتھ ہو گیا، قل ھو من عند انفسکم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہیں فرما دیجئے وہ تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے، یعنی جب وہ گھاٹی پہ تیر انداز تھے انہوں نے گھاٹی چھوڑ دی تو اس وجہ سے پیچھے سے حملہ آور ہو کے خالد بن ولید اور اس کے دستے نے مسلمانوں کو ذکر پہنچائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس میں اللہ کا کوئی بات نہیں، قل انہیں فرما دیجئے ہوا من عند انفسکم، وہ تمہاری ہی وجہ سے ہوا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، جو پہنچی تمہیں جس دن دو جماعتیں ملی، فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے تھی، ولیعلم المؤمنین، تاکہ وہ مومنوں کو جان لے کہ کون مومن ہے۔ وہ دنیا کے سامنے ننگا کرنا چاہتا تھا کیونکہ بہت سے لوگوں نے اپنے دل کے اندر نفاق، مدینے کی زندگی میں نفاق چھپایا ہوا تھا، وہ مسلمان نہیں تھے، بظاہر کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل سے مسلمان نہیں تھے۔ اللہ فرماتا اس جنگ کے اندر منافق اور مسلمان کی پہچان ہو گئی کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فبإذن اللہ، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا، ولیعلم المؤمنین، تاکہ مومنوں کو جان لے، ولیعلم الذین نافقوا، اور جو منافق ہیں انہیں بھی پہچان لیا جائے۔ وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، جب کہا جاتا ہے ان کو آؤ اللہ کے راستے میں لڑو، یا ادفعوا، یا مدافعت کرو۔ قالوا، کہتے ہیں لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں علم ہونا کہ یہ لڑائی کوئی حیثیت رکھتی ہے ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اللہ فرماتے ہیں اس دن یہ ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے، یعنی عبداللہ بن ابی، جس طرح میں نے آغاز میں عرض کیا تھا نبی کریم 1000 کا لشکر لے کے مدینہ منورہ سے نکلے تھے، جب مقام شوط پہ پہنچے، حالانکہ مسجد نبوی یعنی مدینہ شہر سے احد کا فاصلہ صرف 3 یا 4 کلومیٹر ہے، اور جب یہ اس کے درمیان میں مقام شوط پہ پہنچے تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگوں کو لے کے الگ ہو گیا کہ یہ کوئی لڑائی ہے، اس طرف 3000 لوگ ہیں، ہم 1000 ان کا کیا مقابلہ کریں گے، یہ پیچھے 700 رہ گئے، یہ 300 پیچھے چلے گئے، بہت کوشش کی انہیں منانے کی کہ آ جائیں، اور نہیں تو قبائلی حمیت کی وجہ سے آ جائیں، آپ ہمارے شہر کے باسی ہیں یا ہماری قوم کے لوگ ہیں، لوگ ہم پہ حملہ آور ہیں، اس لیے ہی آ جائیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ لڑائی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، اگر ہمیں پتا ہوتا یہ ہے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ آتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقولون بافواہہم، یہ صرف ان کی منہ کی باتیں ہیں، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دل میں ہے وہ یہ نہیں تھا، دل میں یہ تھا کہ مسلمانوں کی جڑ کاٹ جائے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ انہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ بیٹھ جاتے ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ ہوتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر انہیں فرما دیجئے، فادرؤوا انفسکم، روک لو اپنے نفسوں کو موت سے اگر تم سچے ہو، لیکن جب وقت آنا ہے تو موت کبھی بھی نہیں ٹل سکتی، اس لیے موت سے گھبرانا یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ایمانداروں کا شیوا نہیں ہے۔ انسان کو ہر وقت اس کی تیاری میں رہنا چاہیے
کیونکہ انسان کو کچھ بھی پتہ نہیں، یہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اللہ اس وقت سے پہلے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں اسلام ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔